بڑھیا میرے مسلمان بھائیوں، جسے آپ درود کہتے ہیں ہم اسی کو صلوات کہتے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں غور فرمائے۔ صلاۃ نماز ہے اور درود پاک جو ہے ہم اسی کو صلوات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی میں تھوڑی سی غلطی تو نہیں، لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے بیان کرتا جاؤں۔ ابو جہل نے کہا کہ آج ابو طالب کون سی زبان بول رہا ہے؟ عرب کے کافر معاشرے میں خانہ کعبہ کے اندر خطیب توحید نے پہلی مرتبہ اللہ کی حمد کر کے دنیا کو بتا دیا لات منات والے اور ہیں، ہائے 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 تو غور کرے گری، لات منات والے اور ہیں، الہ والے اور ہیں۔ اللہ اللہ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت۔ اچھا یہ جملہ آج تقریر کی روح ہے، آپ سماعت فرمائیں، بولے کہ تو بھی بسم اللہ، نہ بولے تو بھی بسم اللہ، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ ابھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی تھی، سورہ حمد کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ جناب جبریل امین نے توجہ کہا میرے حبیب اپنے چچا سے کہیے، نکاح خان سے کہیے کہ پہلے ایک اعلان کریں، توجہ، جو 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 کافر کھڑا ہے نا باہر چلا جائے، نہیں لوٹ کرے آپ، اللہ اکبر، جو جو مشرک ہے خانہ کعبہ سے باہر چلا جائے۔ کل کی ساری محنت سوارت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس جملے میں۔ کیا کہا سرکار ابو طالب نے؟ جو 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 مشرک ہیں کھانا چاہیے نا، باہر ملے گا، کھانا چاہیے باہر ملے گا، پہلے نہیں کبھی ملا، جی ملتا ہے تبھی تو آئے ہیں، تو کافر فکر کس بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے جس کا گھر ہے، بھئی گھر کا مالک تم سے ناراض ہے، ہائے 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 اب ہم کیا کریں؟ بس مسلمانوں، اگر میں نے یہ فکرہ اپنے معزز سامعین تک پہنچا دیا تو میری الحمدللہ شفاعت کے لیے کافی ہے۔ جب سرکار ابو طالب مشرکوں کو کہہ رہے تھے کہ جو جو مشرک ہے چلا جائے، دکھاؤ نا کسی تاریخ میں کسی مشرک نے پلٹ کے کہا ہو ابو طالب تو کیا ہے؟ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ کسی مشرک نے اگر میں اعلان کروں جی جو 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 شیعہ ہے وہ باہر روڈ پہ آ جائے اور خود یہیں بیٹھا رہوں تو شاہ صاحب کہیں گے نا یہ خطیب آل محمد کی عزت ہے، لیکن آپ بھی تو شیعہ ہے نا، کیونکہ جب شیعہ کی بات ہے تو پھر شیعہ ہی کرے گا نا۔ میں غور فرما رہے ابو طالب علیہ السلام نے گریدار لہجے میں کہا جو جو لات منات عزا کا ماننے والا ہے یہاں سے باہر نکل جائے۔ ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ تیرے چچا کا دین وہی ہے جو ہمارا ہے، خاموش باہر چلے۔ تو اس پوری گفتگو کا لب لبا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو طالب علیہ السلام سے حسد کی بنا پر یہ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی کافر نے نہیں کہا۔ توجہ، بہت توجہ۔ جنگ خندق ہوئی، ٹھیک ہے میرے بچوں، جنگ بدر ہوئی، اس میں عربوں کا روایت تھا رجس پڑھتے تھے، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، یہ ہمارا قبیلہ ہے، یہ ہماری جو ہے غربت آنی ہے۔ اب بدر میں جناب علیہ السلام پہنچے، آپ نے کہا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ایسے سنو گے تو کوئی فائدہ نہیں، میں تو زبردستی کرتا ہی نہیں۔
جنگ کن سے تھی؟ مشرکین مکہ سے. بدر یہودیوں کے ساتھ نہیں لڑی، مشرکین مکہ کے ساتھ. پرانے شہر پر ڈال تھے. اب جیسے اٹوال اور اٹوال کے قریب ٹوبا ٹیک سنگھ، تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ فلاں برادری سے، یہ فلاں برادری سے، یہ فلاں. توجہ ہے؟ جناب علیہ السلام فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے جد کا نام ہاشم ہے، قبیلے میں ہم ہاشمی کہلاتے ہیں، اللہ نے ہم پہ درود بھیجا ہے. ہائے ہائے ہائے، سامنے والا خاموش. مجھے تو لطف آ رہا، اگر آپ کہیں تو پھر میں اپنی تیز خطابت کروں. ہاں، اللہ مجھے تھکنے نہیں دیتا 4 دن معصومیت کے ساتھ. کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ کس ابو طالب کی بات کرتے ہو. پہلے معاذ اللہ نقل کفر نباشر، اپنے باپ کو تو ایمان پہ لے آؤ. سارے چپ. خندق ہوئی، عمر بن عبد ود جو عرب کا بڑا مانا ہوا بہادر تھا، تو جو ہے نا تعارف کروائے. تو مولانا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، میرا باپ ابو طالب ہے، میرا جد عبد المطلب ہے، ہاشم ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے. درود ہم پہ آیا، وہی ہمارے گھروں میں. کسی کافر نے آگے سے نہیں کہا کہ عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کوئی تو بولنے والا ہوگا جناب عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو پھر پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل محمد کے اجداد کو کافر یہ تاریخ کی وجہ سے نہیں کہتے، حسد کی وجہ سے کہتے ہیں. تو پھر فیصلہ ہو گیا، کافر ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور بات. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلام. بلندر صلوات پڑھی یار محمد پاک. کافر ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور بات ہے. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے یاد آیا تو ہدیہ کرتا چلا. میدان میں ہاشمی جمع لڑے، میدان میں ہاشمی جمع لڑے. ایک عرب کا اس زمانے کا ریسرچ اسکالر تھا جمالیات کا، کہ عرب میں کون کتنا خوبصورت ہے. خدا کی قسم لطف آ جائے. میرے پاس مولا نے چاہا کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. علامہ حافظ ابو بکر اسقلانی بہت بڑے مفتی تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بڑے مفتی تھے. انہوں نے کتاب لکھی شجرہ اعراب فی النسب، عربوں کا شجرہ نسب. یہ اس کے اندر سے میں حوالہ پڑھ. انہوں نے پوچھا بھائی 2 خاندان ہیں، ایک بنی امیہ ایک بنی ہاشم، تم دونوں کے جمالیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب بھائی جملے میرے ہوں تو میں ذمہ دار. یہ جملے ہیں ان کے. اسے کہا کہ عرب کے ان 2 قبائل پر جو میں نے سرچ کیا وہ یہ ہے کہ جو دوسرا قبیلہ ہے ان کے مرد جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت نہیں، آگے میں پردے سے کہتے ہیں، اور جو نساء ہے وہ زیادہ خوبصورت ہیں. اور ان کا ہاشمی، جس بندے کی دل کی دھڑکن میں آل محمد کی محبت ہے وہ زبان چپ رہے تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی. انہوں نے کہا ہاشمیوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہاشمی سارے مرد خوبصورت، عورتیں کہاں کبھی باہر آئی ہے نہ دیکھا ہے. ہائے ہائے تو یہ بولنے والا ہائے 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 لو سنو جمعے کا
کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آپ محمد۔ بس میرا مقصد پورا ہو، پردہ دار خواتین، عزت دار خواتین، آل ابراہیم کی پاکیزہ مخدرات، یہ ہے نتیجے۔ پرسوں والا جملہ ہے نا یاد کہ نبی نے فرمایا ماں کی حیثیت زمین کی طرح ہے، باپ کی حیثیت کسان کی طرح ہے، اولاد کی حیثیت اس سے پھوٹنے والی فصل ہے۔ جتنی زمین اچھی اتنی فصل اچھی، جتنا کسان امین، ہائے ہائے ہائے، تو پھر مجھے جملہ کہنے دو نا، ماں جناب حاجرہ ہو، ہائے ہائے بولنا میرے ساتھ، ماں جناب حاجرہ ہو، آصف بھائی جملہ کہہ رہو، ماں جناب حاجرہ ہو، باپ جناب ابراہیم ہو، نتیجہ اسماعیل ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ باپ جناب عبد المطلب ہو، بہت جلدی کی میں نے، باپ جناب عبد المطلب ہو، ماں بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ ہو، نتیجہ عبداللہ اور ابو طالب ہوتے ہیں۔ جب تھک گیا وہ، اس سے میری کوئی زبردستی نہیں، باپ جناب عبداللہ ہو، ماں سیدہ آمنہ ہو، بیٹا مصطفیٰ ہوتا ہے، بولو سیدہ، ماں فاطمہ بنت اسد ہو، باپ ابو طالب ہو، بیٹا علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہے پہنچے، اچھا آخری بات، باپ امیر کائنات، کنجوس کیا داتے امیر کائنات، اور کنجوس سے مال کی شاید معافی ہو جائے، کنجوس سے داد فضائل علی کی معافی نہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو سارے سخی کے ماننے والے سخی تشریف فرما، میرے شیعہ سنی دونوں مسلمان بھائی، دونوں میری آنکھ کے تارے ہو، دونوں میرے وطن کے سہارے ہو، اکٹھے ہو جاؤ یہودی کو جواب دینے کے لیے۔ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، ہم پاکستان کی فضا کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی رگوں میں ہمارا خون ہے، ہم پاکستان میں کرایہ دار نہیں، پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان میں کرایہ دار نہیں ہیں، پاکستان بنانے والے کا نام تھا محمد علی، بہن کا نام تھا فاطمہ، 14 اگست کو آزاد ہوا، رات 12 بجے اعلان ہوا، تو جو ہے نا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو یہ میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا، ویسے میں نے کبھی لکھوایا نہیں ہے، لکھوانے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ فرض کرے کوئی بندہ گزرے، نوجوان، کسی نے مجھے نام جی آپ کا تعلق اس میں قیامت پاس ہے، اچھا وہ اخبار میں بھی اشرف پڑھا تھا، ہاں اچھا ہماری ایک مجلس ہی پڑھ دے، اس نے کہا چلو بھائی چلتے چلتے روڈ پر نیاز آ گئی تو پڑھ دیتے ہیں، اگر پڑھ دے چلے، انہوں نے اعلان کیا قیامت پاس حیدری ہو گیا، گفتگو کرے گا، ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی چونکہ دونوں مجھے محبت کرتے آگے ممبر مائک مووی کیمرہ سارے اقدامات مکمل، اب وہ پریشان ہونا شروع کہ میرا تو وہ شعبہ ہی نہیں، میں تو بنا ہوا ہوں
سمجھنا خدا کا بس. ہاں گا جی اب آپ کے سامنے یہ میں کو تار دے. خطیب علی محمد کرامت باسی ادری خطاب فرمائیں. اب وہ آ گیا ممبر پر بیٹھ کے چشمہ میری طرف جناب کے میری طرف توجہ فرمائے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ شروع کرے. اس نے اعوذ باللہ پڑھی سورہ پڑھا نیچے سے جیسے جی ملک بیٹھے. انہوں نے کہا جناب آج ہم نے آپ سے قرآن کی تنزیل اور تعویل اس میں فرق کیا ہے یہ سننا ہے. اب پڑھ گئے نا جان کے لا رہے کوئی اور سن لو. انہوں نے چلے میرا سنا وہ بھی نہیں تھی. سرکار خطیر سنا اپنی شیعہ تھے نا. جب کہا نا خطیر کوئی اور کو انہیں شک ہو شک نہیں بلکہ پاک ہو. اب انہوں سے جو بانی تھا نا اس کو دیکھا تو میں نے بھی نہیں. اس نے کہا تھا کہتے یا خدا کا خوف کر شیعہ ہوتا خطیب ہوتا اسے خطیر نہ آتی. پتہ چلا جب کوئی مشکل میں پھنس جائے نا تو پھر کہنا پڑتا ہے آ جاؤ ورنہ ہائے 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 اور آپ کو سماعت پر یار محمد آیا. ماں جناب سیدہ باپ جناب امیر کائنات تو نتیجہ حسنین قریبین ہوتا ہے. دوستو حسد نہ کرو چھوڑ نہ میرے گھٹانے سے کوئی گھٹتا ہے نہ آپ کے بڑھانے سے کوئی بڑھتا ہے. شیعہ ہو اہل سنت ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو جتنے مسلمان ہم سب محتاج خدا. پوری کائنات ہے جو محتاج خدا ہے. توجہ فرما لو ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم پرچی لے کے بعد بیٹھے اور بھائی جنہیں جنت لینی. ہماری حیثیت نہیں. منگتوں سے مانگتے ہو سوغات کیا ملے. کوئی چھوٹا منگتا کوئی بڑا منگتا کوئی اس سے بڑا منگتا کوئی اس سے بھی بڑا منگتا اور ایسے ایسے منگتے سبحان اللہ. یقین کریں یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں مگر کیا کروں مجبوری ہے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آقا زادی آپ کو صحت سلامتی تھا. کسی کافر کی جرات نہیں ہوئی کسی مشرک کی جرات نہیں ہوئی جو جناب ابو طالب علیہ السلام پر کوئی قدم لگا سکے. قصور کیا تھا ابو طالب کا ان کے نزدیک ورنہ قصور اور ابو طالب جس پہ اللہ درود بھیجے وہ قصور کرے ہو ہی نہیں سکتا. ہم مان ہی نہیں سکتے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. استاد قمر جلالی نے نا اس رات سے پردہ اٹھایا. آج میں نے لمبا فضائل بالکل نہیں پڑھا. استاد قمر جلالی نے اس رات سے پردہ اٹھایا. شاید آخر جڑا ہوا فضائل. انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا ابو طالب کی اتنی قربانیاں. نکاح پڑھا ابو طالب نے پرورش ابو طالب نے بستر بدلے یاد ہے نا کل ابو طالب نے ولیمہ جناب ابو طالب نے کیا. اونٹ جناب ابو طالب نے حضور کے ولیمے میں ذبح کیے. پھر بھی کافر جبکہ اللہ کرے جو میرے نبی کی مدد کرے گا نا اس نے میری مدد کی. نہیں باپ ہمارے اسے کہا بس میں بھولا نہیں لوٹا دینا. دوسرے مسئلے پر اگر میرے جوان خاموش ہے تو خدا کی قسم میرے لیے موت کے برابر ہے. استاد قمر جلالی نے 5000 کتابیں ایک طرف ایک شعر میں فیصلہ کر دیا. کہا میرے مالک ابو طالب صاحب درود ابو طالب نکاح خانے مصطفیٰ ابو طالب وفادار رسول ابو طالب اپنا گھر دے ابو طالب اپنا قرضہ ادا کرے. پھر بھی
بس اس خطا پہ میں نے بہت آہستہ شعر پڑھا اور آپ نے بہت بولنا انشاءاللہ. بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے اے ابو طالب. بس اس خطا پہ، بس اس جو ان کے نزدیک تھی بات اللہ، بس اس خطا پہ، بس اس خطا پہ ان بت گروں نے تمہیں چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. ہائے 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 تو یہ بولنے والا بس اس اللہ جی چلو بس اس خطا پہ، بس اس وجہ سے بت گروں نے تمہیں چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے نہیں سمجھا ان کے بتوں کو توڑا. جناب عبدالمطلب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا وہ معاذ اللہ اسلام نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے. یہ سارا انتقام ابو طالب سے اور پچھلے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو انہوں نے کافر کہا. مسئلہ وہاں بھی یہی تھا، نہیں غور کر، مسئلہ وہاں بھی یہی تھا کہ جناب ابراہیم نے جس نمرود کے پھل توڑے تھے آج اسی نمرود کی نسل جناب ابراہیم کو کہہ رہی ہے کہ ان کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور جاہل انسان کیا کفر کے شجروں سے نبی آتے ہیں. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا میں وقت کیا. پھر دوبارہ مجھے آیت پڑھنی پڑی آج گفتگو سمجھانے کے لیے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین اے میرے سردار مجھے قسم ہے اس قرآن کی پروفیسر جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے تو مرسلین میں سے ہے. پوری گفتگو کرو میرے باپ تو مرسلین میں سے ہے. رسول تیرا شجرہ مرسلوں سے ملتا ہے، تو مرسلین میں سے ہے. کافرین اور ہیں مرسلین اور ہیں. ہائے 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 سبات پڑھی آل محمد پر. کوئی غم نہ ہمیں حسین میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے طویل فضائل نہیں پڑھی کیونکہ آج سے آپ نہ کی راتیں نہیں رونے کی راتیں. میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج ان شہزادوں کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جن کی دونوں نسلوں میں بہادری معروف تھی. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. جعفر طیار کے پوتے علی شہنشاہ کے نواسے نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے. شیعہ اور وہ پہنچے نا. جناب جعفر طیار کے پوتے دونوں ہاتھوں سے لڑنے والا اور جناب علی علیہ السلام کے نواسے. ایک کا اسم پاک ہے کون، دوسرے کا اسم پاک ہے محمد. کس کے بیٹے ہیں؟ سورہ یاسین کی. میں نے آپ کو کہا تھا میں نے بیویوں کا نام نہیں لینا، مجھے لج آتی ہے. میں کیسے اپنی بیویوں کا نام 32 سال جناب عباس نے اپنی زبان سے علی کی مقدس بیٹیوں کا نام نہیں لیا. میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت؟ اتنا حیا، اتنی وفا. مولا کوئی غم نہیں تھا. ہمیں حسین کیا آہستہ سن لیں چونکہ مجھے ملتان کے لیے مجلس پہ جانا ہے، وگرنہ کہتے تو میں آدھا گھنٹہ مسائل. عزاداروں دیکھنا میری طرح شب عاشور کو دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں صاف کر رہے ہیں. عالیہ بی بی نے
اپنے بچوں کو یہ دیکھا، میرے بیوی نے شہزادوں کو پیار دیا، میرے بچوں کیا کر رہے ہو؟ اماں لڑنے کی تیاری کر رہے ہو؟ میرے بچوں ایسا لڑنا کہ دنیا کو پتہ چلے تم علی کے نواسے ہو، عباس کے شاگرد ہو۔ اماں وعدہ رہا، بی بی لے کے آئی، دونوں شہزادوں خاموشی نہیں، مولا سلامت رکھے۔ بی بی دونوں شہزادوں کو لے کر آئی، کس کے پاس؟ عالی رکام کے پاس، جناب امام حسین اسلام کے پاس۔ بی بی لے کے آئی، کہتی ہے حسین جی میری پیاری بہن، میرے بچوں کو جنگ کی اجازت ہو۔ مجھے پتا ہے 7 دن ہو گئے مختلف جگہ پہ جاتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دو۔ حسین شہنشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے بھانجوں کو گلے سے لگا، کہتے ایسا ہو نہیں سکتا، پہلے اکبر جائے گا۔ اللہ اکبر، ہائے کر دینا جسے رونا نہ آئے، پہلے اکبر جائے گا پھر یہ جائے گا۔ اس وقت عالیہ نے جو فکرہ کہا نا، میں 2 گھنٹے بھی شہادت پڑھتا رہوں تو رب محمد کی قسم ایک فکرہ کافی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے مولا میرے پیارے بھائی امام، جب میں چلی تھی نا تو جعفر کے بیٹے عبداللہ نے کہا تھا ایک تیری طرف سے ایک میری طرف سے، مولا میں اکبر کا صدقہ لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اکبر کا صدقہ لے کر آئی ہوں۔ پہلے صدقہ جاتا ہے۔ حسین بادشاہ اتنا روئے کہ ریش مقدس آنسوں سے بھیگ گئی۔ مجھے تانے نہیں آتے، مجھے ایسا مسئلہ نہیں آتا جس میں امامت کی کہیں سے توہین ہو۔ جو علماء حقہ نے تاریخ لکھی ہے مستند وہی پیش کروں گا، اور آپ کو زندگی دے۔ میں تو راضی ہوں، میری پاک بیبی آپ کی راضی ہوں، آل محمد راضی ہوں۔ بڑی قیامت کی رات ہے میری پاکیزہ بیٹیوں، رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اتارنا۔ آج اس نے آنا ہے جس کے بھائیوں کو اس کے قد کا پتہ نہیں۔ روحانی طور پر وہ بھی تشریف لائی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوئی ماں امریکہ میں ہو، ایک بیٹا کسی مجبوری سے پاکستان میں رہ جائے، اللہ نہ کرے رضا الہی سے انتقال کر جائے، وہ فون کرتے آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، یہ سنتے ہی ماں چیخنے لگتی ہے، برقعے کا ہوش نہیں رہتا، جوتی پہننے کا ہوش نہیں رہتا، فوری جاتی ہے ایئرپورٹ، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کہتی ہے جنازہ نہ اٹھانا۔ کیا سن رہے ہیں خدا کے؟ جنازہ نہ اٹھانا، میرے بچے کا منہ دیکھنا ہے۔ جیسے ہی جہاز نیچے لینڈنگ کرتا ہے باہر نکل کہتی ہے میرا فون آن ہو گیا، بی بی کا واسطہ جنازہ نہ اٹھانا۔ اللہ نہ کرے توبہ ٹیکسی میں جب وہ بیٹی اترتی ہے پورے مردوں کا مجمع سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی ماں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میرا ایک سوال ادب کے ساتھ، میرا ایک سوال ہے، جب وہ ماں آتی ہے چاہے ٹوبہ ٹیکسی ہو، پیر محل ہو، لاہور ہو یا دنیا کا کوئی خطہ، شاہ صاحب برداشت کر کے اس کی بات نہیں سنا، جتنے سادات بیٹھے ہوئے معافی مانگ کے چلا۔ جب وہ ماں بیٹے کا چہرہ دیکھنے آتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے خبردار تو نے بیٹے کی لاش پہ رونا نہیں۔ میں یہ سمجھا نہیں سکا، یہ آپ نے سمجھا نہیں، تو نے اپنے بیٹے کی لاش پہ رونا نہیں، پورا مجمع اسے پکڑ لے گا، تجھے حیا نہیں آتا، وہ ماں ہے اور مجھے قسم ہے
بیٹی کو شمر تازیہ نے مار کے کہتا تھا ایک تو نہ رو ایک حسین کی بیٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لمبا مسائل نہیں پڑھا, صرف 2 منٹ اور پڑھ رہا ہے. کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی کی تو پورا مسائل پڑھوں گا. عزاداروں مل گئی اجازت, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. بس یہ جملہ اگر میں نہ سمجھا سکا تو میرے مسائل پڑھنے کا فائدہ کوئی. میری مخدومہ نے, عالیہ بی بی نے, مسائل کے سورہ یاسین نے, 18 بھائیوں کی لاوارث بہن نے, ہماری مرضی ہے جیسے سو, بی بی نے مشکیزہ اٹھایا. عزادار ہے مولا کا, مجھے کہتا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن. ہاں میرے بھائی سن, میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا, علیز شان کرامت, میرا بیٹا کسی کی زیادتی کی بات نہیں, اللہ کی قسم مجھے اچانک جواب. میرا بیٹا کہتا بابا بابا. میں کہا بیٹا یہ فلاں بندہ بکواس کرتے آل محمد پر, مولا اسے کہتے کہ وہ کچھ نہیں. میں نے کہا بیٹا اگر عباس کسی کو کچھ کہتا تو عالیہ شام جاتے, اگر اکبر کسی کو مارتا چھوٹی بی بی تماچے کھاتی. یہ تو اللہ کے لیے آئے تھے. بس مجھے 2 منٹ اجازت. میری بیٹی ہو رونا ضرور, سر سے چادر اترے. جتنے مرد بیٹھے ہو, شیعہ ہو یا سنی, میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بی بی پاک کا واسطہ, ساری دنیا شراب پیے, شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں. میرے بچوں تم نہ کبھی شراب پینا, مجھے قسم ہے. عالیہ کی چادر کی علی کی بیٹی کہتی تھی وہ کوئی ہے جو مجھے میرے بھائی کا پرسا دے. حرامی شراب پی کر ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹ لو تبرکات آل رسول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. بس مکمل ہوگی پڑھائی. دونوں شہزادے, بی بی نے مشکیزہ دیا اور ایک جملہ کہا, آل محمد اگر تمہارا خواب پہ قبضہ ہو جائے جی عمر پانی چاہے تھوڑا لے آنا, حسین کی بیٹی سے پہلے پینا نہیں. میرے بیٹے کو کچھ بڑا پڑھ, حسین کی بیٹی سے پہلے پینا نہیں, حسین کے اصغر سے پہلے پینا نہیں. وعدہ ہو گیا. بی بی نے آخری جملہ کہا, اور محمد جی اماں اکبر کی جاگیر میں نہ گر رہا. اب جو رونے آیا ہے وہ ماتم کی تیاری کرے. اکبر کی جاگیر سے باہر گر رہا. سنی ہمارا بھائی ہے, شیعوں میں ماتم جائز ہے. سینے پہ ہاتھ مارو. ایک کو عباس نے اٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا, دونوں گھوڑے پہ بیٹھے بھاگنا شروع ہے. پہلے شہزادے آگے, فوجیں پیچھے. عجیب جملہ نہیں, دونوں شہزادے آگے فوجیں پیچھے. جب بڑے نے دیکھا ہم علی اکبر کی, کوئی ظاہر بیٹھا کربلا, جانتے ہو کتنی دور ہے جناب عمر محمد کے روزے. بڑے نے دیکھا, چھوٹے کو کہا اکبر کی جاگیر سے ہم باہر آ گئے. دونوں شہزادوں نے گھوڑوں کو موڑا. جلال علی جلال چاہے اپنے میں ولولہ لائے, شمر گئے, اس خیمے کے پاس پہنچ گئے اور میں تلوار سے رسا کاٹ دے گا. باہر آ, تجھے عباس کے بھانجے بلاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اور مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلام. شمر ملوث سمجھ گیا, شاید میں سمجھا سکتا. شمر ملوث سمجھ گیا علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, عباس علمدار کے شاگرد ہیں, حسین ابن علی کے بھانجے ہیں. اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. بھاگنے والے لشکر کی
9 قطاریں بنی. شمر نے، عمر سعد نے سب کو بلا کے کہا میں جانتا ہوں جب ہاشمی لڑتے ہیں تو زمین پہ زلزلہ آتا ہے، ان کو چھوٹا نہ سمجھنا، اکٹھے حملہ کرو اور خدا لعنت کرے حارث ملعون پر، یہ بہت بڑا گل چلانے کا ماہر تھا. اس نے کہا تم شہزادوں کو کسی طرف لگانا، میں شہزادوں کو ذوالجناح سے نیچے اتاروں گا. ابھی تو میں نے پڑھا ہی نہیں مسائل. آن لڑ رہا ہے، محمد لڑ رہے ہیں. ادھر عباس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا. شاباش میرے شیرو، شاباش میرے شیرو. ادھر حسین فرما رہے سلامت رہو میرے شیرو. اتنا لڑے کہ فرات بھائی اور محمد کا قبضہ ہو گیا. اب ماتم کی تیاری کرنا. بی بی آگے کہتی ہے عالیہ مبارک ہو تیرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. عالیہ رو کے کہتی ہے اور دعا کرو کہیں سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا. اس جملے کو یاد رکھنا، اس فکر کو یاد رکھنا. دونوں شہزادوں نے مشکیزہ خیموں کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہے. 4000 کا دستہ اس طرف، 4000 کا دستہ اس طرف. 4000 جو ادھر تھے انہوں نے بھی تیر کمان میں رکھے، 4000 جو ادھر تھے انہوں نے بھی تیر کمان میں رکھے. یہ جو ملعون تھا خدا اس پہ لعنت کرے، یہ پیچھے سے چھپ کر ہاتھوں میں گرز اٹھا کے آیا. ایک ملعون سپاہی کہتا ہے، اسے کہا نو محمد تم لڑ رہے ہو، ادھر دیکھو تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی. جیسے شہزادے نے دیکھا اور ماتم کی تیاری کر اس کمینے نے غصبہ کر اور کے سر پہ مارا. شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا. پاؤں رکعت میں نے پڑھ دیا تم نے سنی. بس آخری جملہ پاؤں رکعت میں اشارہ کروں گا. میں معافی چاہتا ہوں، میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. پاؤں رکعت میں پھنس گیا. 2 میل کربلا کی گرم ریت میں قسمت کے قرآنوں کا چہرہ، قسمت کے قرآنوں کا چہرہ کربلا کی گرم زمین پر لگنا شروع ہوا. دونوں نے کہا بابا ہماری مدد کرو، ہم ماتم کی تیاری کرنا. ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس. اللہ اکبر. ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس. میں نے پڑھ دی، تم نے سن لیا. اللہ تمہارے بچوں کو سلام رکھے. حسین کی آواز ہے آن. کہاں گرے؟ کوئی آواز نہیں آئی. جناب عباس نے کہا محمد کہاں گرے؟ کوئی آواز نہیں آئی. اشارہ دوں گا سمجھ آ گئی تو گھروں تک روتے جاؤ. اتنے نیزے پر شمر کی فوج نے سیدہ کے پاکیزہ نواسوں کو کہ حسین دھڑ اور سر میں. اور کیا سن رہے ہو؟ فرق نہیں کر پا رہے تھے. محمد کی آواز آئی محمود لبیک کہتا ہوں، اور ان کی آواز آئی محمود لبیک کہتا ہوں. حسین ایک کی لاش پہ حسین پہنچے، ایک کی لاش پہ جناب عباس پہنچے. یہ میرے ہاتھ چھوڑے. میرا جملہ آخری جناب سیدہ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. دونوں لاشیں دونوں علی کے بیٹے اٹھا کر خیموں کی طرف چلے. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. خیمے کے اندر میری آقا زادی تشریف فرما تھی. عالیہ کی آواز آئی بچوں دیکھو میرے اور محمد آ گئے. یا باہر ایک چیخ کی آواز آئی کہا بیوی تیرا اور بھی آ گیا، تیرا محمد بھی آ گیا. عزاداروں دونوں کے لاشیں جناب عباس اور جناب حسین نے
رکھے، کیونکہ بی بی حسین کی موجودگی میں خیمے سے باہر کبھی نہیں آئے. پتہ نہیں اس پہ بھی رونا آتا ہے کہ نہیں. توجہ فرمانا، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ہمیں حسین کی علاوہ. حسین کی آواز عالیہ، تیرے دونوں شہید مجاہد واپس آ گئے. یہاں پر رئیس امروہی نے قیامت کے 2 مصرے پڑھے. بی بی نے کھڑے ہو کے کہا، رئیس امروہی کہتا ہے سب رنج و غم صبر کے میزان میں تلے گے. سب رنج و غم صبر کے میزان میں تلے گے. یہ وال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلے گے. اللہ اکبر. کہا مجھے حسین اتنا بتا، جب میرے بیٹوں کا قبضہ فرات پہ ہوا پانی تو نہیں پیا. حسین کی آواز آئی، سلام ہو تیری چوری کو، جیسے گئے تھے ویسے شہید ہو گئے. مجھے بچوں نے کہا مامور ہماری ماں کو بتانا ہمیں سخت